بہت وقت پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور زمین بنائے۔ اس تخلیق کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ مکمل نہیں ہے، تب انہوں نے فرشتوں کو زمین سے مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ فرما بردار فرشتے مٹی لائے اور اللہ نے اسے آدمی کی شکل عطا کی اور اسے نام دیا آدم علیہ السلام۔ لیکن وہ 40 سال ہلا ہی نہیں، وہیں کا وہی بت بنا رہا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو وہ کچھ پریشان اور ڈرا ہوا نظر آیا، اور تب 40 سال کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح پھونکی۔ جب روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو وہ چھینک پڑا، اور جب روح آنکھوں تک پہنچی تو اسے چاروں طرف ذائقے دار کھانا دکھائی دیا۔ پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا۔ پیغمبر کو اپنے چاروں طرف رسیلے پھل نظر آئے، لیکن اس کے پہلے روح پیروں تک پہنچتی وہ پھلوں کی طرف لپکے، اور پیر نہ چلنے سے آدم علیہ السلام وہیں نیچے گر گئے۔ تب اللہ نے عزت کی نشانی کے طور پر سارے فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک کے بعد ایک سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا وہ پیغمبر سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ اللہ نے نافرمانی سے ناراض ہو کر ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا اور اسے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ شیطان اب انسانوں سے بہت ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا، اس لیے اس نے انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے سارے جانور اور پکشیوں کے نام سکھائے، شیر، بھیڑ، ہاتھی، اونٹ، مور اور بھی بہت سارے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ وہ باغیچے سے کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں سوائے ایک کے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ علم کے پیڑ کا پھل نہیں کھانا کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جنت کے جانوروں کے ساتھ کھیلنے میں بتانے لگے۔ کچھ سال بعد پیغمبر وہاں اکیلے پڑ گئے کیونکہ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا اور آدم کے لیے شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب پیغمبر سو رہے تھے تب اللہ نے پہلی عورت کی تخلیق کی۔ جب پیغمبر جاگے وہ عورت کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے اس کا نام حوا رکھا کیونکہ ان کی تخلیق کسی جاندار چیز سے کی گئی تھی۔ وہ دونوں جنت میں ایک لمبے وقت تک خوشی خوشی رہے۔ شیطان اب انسانوں سے ناراض تھا۔ کئی برس بیت چکے تھے، لہٰذا شیطان جانتا تھا کہ پیغمبر اللہ کا قول بھول گئے ہوں گے۔ ایک دن اس نے ترکیب لگائی جس سے پیغمبر اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا جائے۔ شیطان جنت میں آیا اور اس نے پیغمبر اور ان کی بیوی کو اس پھل کو کھانے کے لیے اکسایا جو حرام تھا۔ پیغمبر اور ان کے شریک حیات نے انجانے میں ہی اس پھل کو توڑا اور کھانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا۔ پیغمبر اور ان کی بیوی کو کافی لمبی وقت تک پیدل چلنا پڑا اور آخر کار وہ کسی ندی کے کنارے پر جا کر بس گئے۔ پیغمبر جانتے تھے کہ زمین پر ان کی زندگی بہت مشکلوں سے بھری ہوگی، انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑے گا، بھوک مٹانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اب ان کے پاس جنت کی وہ سارے عیش و آرام نہیں تھے۔ کچھ برس بعد حوا جڑواں بچوں کی ماں بنی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ انہوں نے لڑکے کا نام قابیل رکھا، اور اس کے بعد ان کے گھر میں پھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس بار انہوں نے لڑکے کا نام حابیل رکھا۔ حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہو گئے۔ تب قابیل کھیتی کرتا، کھیتوں میں کام کرتا اور فصل اگاتا۔ جب حابیل بڑا ہوا تو وہ گڈریا بن گیا اور وہ بھیڑ اور بکریوں اور دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ جب حابیل اور قابیل جوان ہوئے تو پیغمبر نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دنیا میں کوئی اور خواتین موجود نہیں تھی،
لہٰذا پیغمبر نے قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں سے اور حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ قابیل کی جڑواں بہن خوبصورت تھی جبکہ حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، لہٰذا قابیل بالکل بھی خوش نہیں تھا اور وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان میں بحث ہوئی اور پیغمبر نے اس مدعے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی۔ حابیل نے اپنی جھنڈ میں سے سب سے اچھے میمنے کو چنا اور اسے قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا، لیکن قابیل بہترین پھلوں اور سبزیوں کو قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی جگہ اس نے خراب سبزیوں اور اناج کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی نامنظور۔ جب انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تب پیغمبر وہاں موجود تھے اور یہ طے کیا گیا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی، لیکن قابیل بالکل خوش نہیں تھا۔ وہ اتنا ناراض تھا کہ وہ حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن حابیل بہت دیر تک گھر نہیں لوٹا تو پیغمبر نے قابیل کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ پیغمبر کی بات سن کر قابیل گھر سے نکل گیا اور حابیل کو کھیتوں میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار اسے حابیل گھر کی طرف لوٹتے نظر آیا۔ قابیل ابھی بھی حابیل سے بہت ناراض تھا۔ تمہاری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں۔ حابیل نے اس کا جواب دیا، اللہ صرف انہیں قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ قابیل یہ سن کر اور ناراض ہو گیا اور اس نے حابیل کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا۔ حابیل نے یہ دیکھا، حالانکہ قابیل سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات سن کر قابیل اور آگ ببولا ہو گیا اور اس نے پتھر مار کر اس کا قتل کر دیا۔ جب قابیل کو احساس ہوا کہ حابیل کی موت ہو چکی ہے تو وہ بہت ڈر گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیغمبر کو یہ بات پتہ چلے، لہٰذا وہ گناہ کو چھپانے کے طریقے سوچنے لگا۔ حابیل کی لاش چھپانے کے لیے قابیل ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتا پھر رہا تھا۔ تبھی اس نے دو کووں کو ایک دوسرے سے جھگڑتے دیکھا۔ لڑائی کے دوران ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور مرا ہوا کوا نیچے آ گیا۔ زندہ کوے نے زمین سے مٹی نکال گڈھا کھودا، اس میں لاش کو ڈالا اور اسے مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ اس طرح قابیل کے ہاتھ ایک ترکیب آ گئی۔ کوے کی ہی طرح اس نے مٹی میں ایک گڈھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش اس میں ڈال دی، اور اس طرح دنیا میں پہلا انسان قتل ہوا۔ قابیل نے جو کچھ کیا تھا اس سے وہ شرمندہ تھا۔ اس کے اوپر شیطان کی جیت ہوئی اور وہ جانتا تھا کہ وہ لمبے وقت تک اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ پیغمبر جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی موت سے غم زدہ تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیے تھے، ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے باقی بچوں کو شیطان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی نصیحت دی۔ کافی لمبے سمے تک کے بعد پیغمبر کو اور بھی کئی اولادیں نصیب ہوئیں۔ پیغمبر اب بوڑھے ہو گئے۔ ان کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ ان کی موت نزدیک ہے تو انہوں نے سیتھ کو اپنا وارث بنایا۔ ان کے موت کے وقت فرشتے ان کے گھر آئے اور ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ سکون بھری مسکراہٹ لیے رخصت ہو گئے۔